إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد محترم اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اس نے آج ایک علمی محاضرے پر مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ سن کر بے انتہا مجھے مسرت اور خوشی ہوئی۔ یہاں پر گاہے گاہے قابل علماء کرام کو بلا کر مختلف موضوعات پر محاضرے دلائے جاتے ہیں۔ یہ خوشائن بات ہے کہ ہر محاضر کا تخصص الگ الگ ہوا کرتا ہے۔ ان کے تخصص سے بھرپور استفادہ کرنا یہ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو علمی رجحان جو بڑھتا جا رہا ہے جامعہ محمدیہ میں، اس کے مجلات اور اس کی کارکردگی ہمارے سامنے شاہد ہے۔ ایسے موقع پر آپ طلباء کا فرض یہ بنتا ہے کہ ان علمی کاوشوں میں اور علمی ترقی میں آپ بھی کندھے سے کندھا ملا کر آگے بڑھیں۔ ایک طرف جامعہ کا نام چاروں طرف چمکائیں، پھر اپنی علمی شخصیت کو ابھار کر ایک قابل شخصیت بن کر دنیا کے سامنے ابھرے اور امت کو فائدہ پہنچائیں۔ تو بہرحال آج جو عنوان آپ حضرات کو جو دیا گیا ہے، آپ کے حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، استشراق المستشرقین۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، مغرب، مشرق۔ مغربی دنیا جس کو یورپی دنیا کہتے ہیں وہ الگ ہے، اور مشرقی دنیا الگ ہے۔ مغربی دنیا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بالکل اپنے قدرتی ثروات سے خالی کر دیا، خالی بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مشرقی دنیا کو اپنے قدرتی سرمایے سے مالا مال بنایا۔ اگر مغرب مشرق سے فائدہ نہیں اٹھاتا، مشرق سے اپنے تعلقات کو ختم کر دیتا، تو ان کو نہ کھانے کے لیے کھانا ملتا، نہ پینے کے لیے پانی ملتا، نہ رہنے کے لیے گھر ملتا۔ اور یہ حقیقت ہے۔ آپ کے علم کے لیے بتاتا ہوں، جس وقت میں برطانیہ گیا، لنڈن کی لائبریری سے میں استفادہ کر رہا تھا، دوپہر میں پینے کے لیے سوائے میرا اپنا لے کر گیا ہوا وہ میرنڈا، ایک گلاس پانی تک مجھے نہیں ملتا تھا۔ برٹش لائبریری جس کے اندر داخلے کے لیے روزانہ 6 پاؤنڈ میں خرچ کرتا تھا، لیکن وہاں پینے کے لیے گلاس پانی تک نہیں ملتا تھا۔ تو اس سے اندازہ لگتا ہے کہ وہاں کتنی مشکلات میں انسان رہتا ہے۔ اگر یہ تعلقات یورپ اور ایشیا کے
یا مغرب اور مشرق کے ختم ہو جائے، یورپ چند دنوں میں ختم ہو جائے۔ عزیز طلبہ، اس کے انہوں نے کیا کیا، ان کو کیا کرنا پڑا؟ اس کے لیے انہوں نے 3 فوج بنائے جن کو اجنحۃ المکر الثلاثہ کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عبد الرحمن میدانی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا اجنحۃ المکر الثلاث، مکر و فریب کے 3 بازو، اور بعضوں نے اسی کا نام رکھا الافاعی الثلاث، 3 اژدھے انہوں نے بنا کر مشرق پر چھوڑے۔ ایک کا نام استشراق ہے، ایک کا نام تنصیر ہے، تیسرے کا نام استعمار ہے۔ سمجھ گئے؟ استشراق، تنصیر، استعمار۔ استشراق یہ کشاف ہے، کشاف کا مطلب ٹارچ لائٹ۔ ایشیا کے اندر خزانے کہاں کہاں ہیں، ان کو تلاش کرنے کے لیے مستشرقین کو بھیجا جاتا ہے۔ وہ اپنی علمی صلاحیت کے ذریعے معاشرے کے اندر گھس کر وہاں کے ثروات معلوم کرتے ہیں، وہاں کی تہذیب معلوم کرتے ہیں، وہاں کا تمدن معلوم کرتے ہیں، وہاں کے قدرتی مواقع کیا ہے معلوم کرتے ہیں، ان تمام کا علم جمع کرتے ہیں، جمع کر کے یورپ کو بھیجتے ہیں، اپنے حکمرانوں کے حوالے کرتے ہیں۔ حکمران اس پلان کے تحت اپنے منصرین کو روانہ کرتے ہیں اور مستعمرین کو روانہ کرتے ہیں۔ اصل میں یہ مستعمرین ہوتے ہیں کبھی منصرین کی شکل میں، کبھی مستشرقین کی شکل میں، چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ کبھی اکیڈمی علمی حرکتوں کے ذریعے، کبھی طبی حرکتوں کے ذریعے، کبھی تعلیمی حرکتوں کے ذریعے پورے معاشرے پر چھا جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ پھر وہاں کے سارے وسائل ثروات، وسائل ابلاغ تمام پر حاوی ہو جاتے ہیں، پھر اس کو اپنے ماتحت کر کے مستعمرین بن جاتے ہیں۔ مقصد یہاں کے ثروتوں کو لوٹنا، یہاں کے قدرتی خزانوں کو لوٹنا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کا پہلا مقصد ہوتا۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ پھر استشراق اپنا پینترا کیسے بدلا اور کس طریقے سے کام کرنے لگا، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو بہرحال اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ کہا جاتا ہے کہ اسکندریہ یہ یونان کے تحت تھا، جو مصر کے اندر اسکندریہ جو شہر ہے یہ یونان کے تحت تھا۔ وہاں کچھ ہندوستانی تاجر گئے تھے اسکندریہ میں، اپنے احجار ثمینہ، ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے، تجارت کے لیے گئے تھے۔ سب سے پہلی ملاقات وہاں پر ہوتی ہے ہندوستانیوں اور یورپیوں کی، اور ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مصر ایشیا یورپ دونوں کے درمیان میں پل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہاں کی معلومات ادھر، ادھر کی معلومات ادھر، ادھر کے خزانے ادھر، ادھر کے خزانے ادھر پہنچانے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آہستہ آہستہ بول رہا ہوں، ترتیب سے کے ساتھ بول رہا ہوں، آپ چاہے تو نوٹ کر لیجئے
یا ذہن میں بٹھا لیجئے۔ پھر وہاں انہوں نے کچھ وہ تعلیمات، یورپ کی تعلیمات ہیں، نصرانی تعلیمات لے کر واپس لوٹے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان تعلیمات کو اپنے لوگوں میں پھیلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کسی استاذ کی ضرورت ہے۔ تو پہلا انسان تعلیمی طور پر، اکیڈمی طور پر ایک مستشرق وہاں سے ہندوستان آتا ہے۔ تاریخ کی ابتدا یہاں سے کہی جاتی ہے، لیکن میں کہوں گا اگر استشراق کی تعریف کی جائے تو یورپی مؤلفین، کاتبین، مشرق کے کسی بھی علم یا کسی بھی مذہب یا کسی بھی زبان پر عبور حاصل کرتے ہیں، اس کو استشراق کہا جاتا ہے۔ طلب الشرح، یہاں کی تہذیب، یہاں کا تمدن، یہاں کے علوم، یہاں کے مذاہب میں سے کسی ایک پر اگر وہ عبور حاصل کرتا ہے تو وہ مستشرق کہلاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہاں کی کسی نہ کسی زبان پر وہ ماہر ہو۔ جب انہوں نے احجار ثمینہ دیکھا، ہیرے جواہرات یہاں کے دیکھے، تو پھر انہوں نے، یہ 2 صدی عیسوی میں یہ معاملہ ہو گیا، تو وہاں سے انہوں نے اپنی رسیاں یہاں ڈالنا شروع کیا ایشیا کے اوپر، تاکہ مزید معلومات یہاں سے کھینچ سکے۔ آپ نے سنا ہوگا واسکو ڈی گاما کا نام، کولمبس کا نام، عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ سیاح تھے، مکتشفین، اکتشاف کے لیے آئے تھے مختلف ممالک، دنیا کے اندر کون سا ملک کہاں ہے، کس کا راستہ کہاں سے جانا ہے، یہ معلومات کرنے کے لیے سیاح بن کر آئے تھے۔ یہ سیاح نہیں تھے، حقیقت میں مستشرقین تھے۔ اگر کشمکش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت میں یورپ اور ایشیا کی کشمکش ہے، کیونکہ جب تک وہ لوگ غنڈہ گری کر کے ایشیا سے کچھ لوٹ کر نہیں لے جائیں گے، جی نہیں سکیں گے۔ کوئی بھی چیز یہاں سے جب تک نہیں لے جائیں گے وہ جی نہیں سکیں گے، اس لیے ان لوگوں کو غنڈہ گری اختیار کرنا پڑا۔ اس کے لیے یہ 3 اجنحہ اور 3 فوج یہ لوگ بنائے تھے، مستشرقین، منصرین، مستعمرین، یہ 3 فوج بنائے تھے، اور ترتیب کے ساتھ مستشرقین کو پہلے بھیجتے، پھر منصرین کو بھیجتے، مستعمرین آ کر پورے ملک کے اوپر چھا جاتے۔ یہ ان کا طریقہ تھا۔ اگر کشمکش کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی ابتدا اسلام اور عیسویت، اسلام اور استشراق کی کشمکش اگر دیکھا جائے، عیسویت نہیں بلکہ اسلام اور دوسرے مذاہب کی کشمکش اگر دیکھی جائے تو حقیقت میں مسلمان مورخین نے بتایا ہے، عبداللہ ابن سبا یہ سب سے پہلا مستشرق تھا جو بھیس بدل کر مسلمانوں کے اندر داخل ہوا۔ تو بہرحال اس کے لیے الگ لمبی چوڑی بحث ہے، اس پر میں پڑھنا نہیں چاہتا۔ اب میں اپنے موضوع کے اوپر آتے ہوئے میں بتاؤں گا کہ ابتدا واسکو ڈی گاما، کولمبس اور مارکو پولو، اس طرح کے سیاحوں سے استشراق کی ابتدا ہندوستان کے ساتھ ہوتی ہے، اور آگے چل کر کامل اور مکمل طور پر جس مستشرق کا نام آتا ہے ولیم جونس۔ ولیم جونس یہ کلکتہ پہنچا تھا۔ چلتے چلتے کچھ عبرت کی باتیں میں آپ کو بتا دوں۔ کلکتہ جب آیا تھا تو اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ملی، تو اس نے اپنے لیے لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے اس نے موچی کی دکان کھولی۔ موچی جو چپل سیتا ہے، اس کی دکان کھول کر ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ گیا، اور آگے چل کر اس نے ایشیاٹک سوسائٹی بنائی تھی، اور جو کمپنی یعنی جو کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ مؤسس بنا، بانی بنا، اور اسی ایسٹ انڈیا کمپنی سے مستعمرین فوج کی شکل میں آئے اور پورے ہندوستان پر چھا گئے، یا استعمار کا
دبدبا شروع ہو گیا۔ دیکھیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے حقیر سے حقیر کام کو بھی اس نے قبول کر لیا۔ کیا ہم اپنے حق کو پھیلانے کے لیے، اپنے حق کو فروغ دینے کے لیے، اپنے حق کے پرچار کے لیے ہم کتنی قربانیاں دے رہے ہیں؟ ابھی قریب کا ایک معاملہ بتاتا ہوں۔ میں استاذ کی حیثیت سے جامعہ دارالسلام میں تھا، تو اس وقت ایک انگریز مستشرق آیا تھا لندن سے، اور کہا کہ مجھے یہاں رہنے کے لیے، میں اس ایریے میں کچھ اپنے دراسہ کے لیے آیا ہوں، اپنے تعلیم کے لیے آیا ہوں، اپنی تحقیق کے لیے آیا ہوں، مجھے یہاں رہنے کی اجازت دیجیے۔ ہم نے کہا کہ آپ کے لیے وہ سہولتیں ہم مہیا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ لوگ عمدہ رہائش گاہ میں رہتے ہیں، تو آپ کے لیے اتنی سہولتیں ہم یہاں پر انتظام نہیں کر سکتے، آپ کسی اور جگہ دیکھیں۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی بھی ناریل کے درخت کے نیچے ایک حصیر ڈال کے دے دو، میں اسی میں رہ جاؤں گا۔ سبحان اللہ! ایک مقصد، انسان اپنے مقصد کو کامیاب بنانے کے لیے نکلتا ہے تو چاہے اس راہ میں جتنی بھی مشکلات آ جائے اس کو برداشت کر لیتا ہے۔ اس کے بعد میرے کمرے سے کہ بازو جو کمرہ تھا وہ کمرہ دیا گیا، اور صبح سویرے نکلتا تھا، شام پھر کمرے کو پہنچتا تھا، اور رات کے ایک بڑے حصے میں پورے نوٹس لکھا کرتا تھا۔ یہ مجھ سے شکوا کرتا ہے۔ تو لائبریری کے اندر میں مطالعے کے لیے کبھی کبھی جاتا تھا۔ میں نے پوچھا، کبھی کبھی اس سے گفتگو ہو جاتی تھی میری، تو کہتا تھا کہ میں نے کہا کہ تجھے اس لائبریری کے اندر کون سی کتاب بھلی لگی؟ تو اس نے کہا کہ وہ کتاب جس کا عنوان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک پیغمبر ہیں، خدا کے ایک پیغمبر ہی آخری پیغمبر سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ بڑے مستشرقین جو ہوتے ہیں بڑے ہی جفاکش ہوتے ہیں، محنتی ہوتے ہیں۔ گولڈ زیہر، جس کے بارے میں نے ماجسٹر کی بحث لکھی ہے، اس کی شخصیت، اس کے علوم کے بارے میں، اس نے 30 سال تک ایشین ممالک اور خاص کر کے مسلم ممالک کا دورہ کیا، کتابیں جمع کی، پھر اس کے بعد ان کتابوں پر قلم لے کر بیٹھا، مطالعہ کیا۔ مطالعہ کرنے کے بعد اس نے ایک کتاب شائع کی جو آگے چل کر لائبریریوں میں، یورپ کے لائبریریوں میں اسلام کے لیے انسائکلوپیڈیا بن گئی۔ وہ ہے یعنی العقیدہ والشریعہ، عربی میں اس کا ٹرانسلیشن کیا گیا ہے العقیدہ والشریعہ۔ تو اس کتاب کے اندر گولڈ زیہر لکھتا ہے، صرف ایک نمونہ بتا کر میں آگے بڑھتا ہوں، لکھتا ہے کہ دشمنی، ڈیوائڈ اینڈ رول پر انہوں نے کیسے عمل کیا، اور کس طریقے سے حق کو دبانے کے لیے، باطل کو اجاگر کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کیا۔ یہ ایک مثال سے آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اسلام کے 2 تیار تھے، اسلام کے 2 اتجاہات تھے۔ یہ ایک اتجاہ امام غزالی کی تھی، اور دوسری اتجاہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ تو کہتا ہے کہ امام غزالی کی اتجاہ کو پذیرائی ہوئی، اور وہ مسلمانوں کا مذہب بن گیا، اور مسلمانوں نے اس کے اوپر اجماع کر لیا، جو بھی اس کے خلاف جائے گا وہ اس زمانے کا خارجی کہلائے گا۔ اس لیے وہ لکھتا ہے آگے بڑھ کے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہم کہتے ہیں، وہ تو نہیں کہتا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اگرچہ کہ وہ وثائق قدیمہ سے بات کرتے ہیں، مطلب یہ کہ موثوق احادیث سے بات کرتے ہیں، قرآن مجید سے بات کرتے ہیں، اس کے باوجود مسلمانوں کی دنیا نے ان کی باتوں پر اتفاق نہیں کیا۔ آج ابن تیمیہ اور ان کو ماننے والے اس زمانے کے خوارج کہلائیں گے۔ ضروری ہے کہ بقیہ پورے مسلمانوں کو خوارج کو جیسے اس زمانے میں مارا گیا اس طریقے سے مارنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے۔ دیکھا آپ نے، وَأَنَّ السُّمَّ فِي الدَّسِمِ، اور بات اچھی کرتے جاتے ہیں،
کرتے کرتے زہر ایسا گھول دیتے ہیں اپنی تعبیرات کے اندر کہ پھر وہ زہر بن جاتا ہے پورا ماحول. پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ ایسے اس کی تعلیمات بہت ہیں عقیدہ و شریعہ کے اندر. ایک اور میں بات بتاؤں، اس نے کہا کہ امام ابن تیمیہ نے بہت سے بم، علمی بم، بہت سے بم زمین میں دفنا کر چلے گئے. ان میں سے کچھ بم شیخ محمد بن عبد الوہاب نے پھوڑا ہے، جلایا ہے یا لوگوں پر چھوڑا ہے. اس کے بعد بھی بہت سے لوگ آنے والے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے بموں کو پھوڑنے والے بہت سے لوگ بعد میں آئیں گے. کیا آپ لوگ ان میں سے ہوں گے کیا نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ. تو یہ علمی بم ہیں، انہوں نے چھپا کر رکھا ہے اور اس کو دنیا کے اندر عام کرنا ہے. تو بہرحال یہ مستشقین ہیں. تو میں کس پہلو پر بولوں، کہاں بولوں؟ بہرحال چند باتیں ضرور میں بتاؤں گا. ہندوستان کے اندر آنے والے جو مستشقین ہیں ان میں سے ولیم میور، یہ بہت زہریلا شخص ہے. ولیم میور یہ بہت زہریلا شخص ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حیات محمد کے نام سے اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر بہت سے اعتراضات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے. اس کا جواب دینے کے لیے سر سید احمد خان تیار ہوئے. کہا کہ میرے دادا ہیں، میں سید احمد ہوں، اسی خاندان کو، یہ میرے دادا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے بہت سے اعتراض کیے. اس کا منہ توڑ جواب دوں گا. جن مراجع سے، جن مصادر سے اس نے معلومات لیں، ان معلومات کو حاصل کرنے کے لیے میں یورپ جا رہا ہوں. یورپ گئے، وہاں پر غسیل الدماغ کا، برین واشنگ کا کام ہوا. وہاں سے پورے ذنب المستشقین بن کر واپس آ گئے، مستغرب بن کر واپس آئے. ایک مستشق ہوتا ہے جو مغرب میں بیٹھ کر، مغرب میں پیدا ہو کر مشرق کو چاہنے والا، یہ مشرق میں پیدا ہو کر مشرق میں بیٹھ کر مغرب کو چاہنے والے بن گئے. اس کے بعد انہوں نے جنات کا انکار کیا، جی وحی کا انکار کیا، جبرائیل کا انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا، نبوت کا انکار کیا. نبوت کو فطری چیز بتایا اور فطرت کو اللہ کے وحی سے لڑایا. معجزات کا انکار کیا، پتہ نہیں کیا کیا انکار کیا. تو بہرحال کہنے کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے اثرات شخصیات پر بھی پڑے اور ان لوگوں کے اثرات جماعتوں پر بھی پڑے، بلکہ جماعتوں پر ہی نہیں، جماعتوں کے ایجاد کرنے پر ان کا، مستشقین کا بہت بڑا رول تھا. سر سید احمد خان اور علامہ اقبال دونوں نے نبوت کا انکار کیا. آپ تعجب کریں گے، علامہ اقبال نبوت کا انکار ہے کیسے؟ سر سید احمد خان نے نبوت کو فطری چیز بتائی، تو فطری چیز بتائی تو علامہ اقبال نے کسبی چیز بتائی، کہا کہ نبوت کسبی چیز ہے. چنانچہ کانٹ کے اندر اور مسلمانوں میں سے بہت شاعر رومی کے اندر نبوت کی جھلک دیکھ سکتے ہیں. آدمی اپنی کوششوں سے نبی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے. یہ مستشقین کے اثرات کا یہ نتیجہ تھا. علامہ اقبال پر اور سید احمد خان پر، شبلی نعمانی پر، اور اسی طریقے سے چراغ علی پر، امیر علی پر، اس طرح کے بہت سے نکل جائیں گے جن کو ہم مستغربین کہتے ہیں. یہ اذناب المستشقین کہا جاتا ہے، اذناب المستشقین کہا جاتا ہے. تو سر سید احمد خان نے کہا کہ نبی ماں کے پیٹ سے نبی بن کر آتا ہے، یہ فطری چیز ہے. جیسے ایک فن ہے حداد، اور اسی طریقے سے نجار، اور اسی طریقے سے ایک شاعر، یہ تمام فنون ہی، ویسے نبوت بھی ایک فن ہے. جو فطری طور پر سیکھ کر آتا ہے ویسے ہی سیکھ کر آئے گا. تو علامہ اقبال نے مستشقین سے متاثر ہو کر لکھا کہ ولایت اور نبوت کے اندر بہت بڑا فرق نہیں ہے.
نبی اور ولی یہ دونوں آسمانوں کی پرواز کرتے ہیں، اللہ تک پہنچتے ہیں، وہاں پہنچنے کے بعد ولی اللہ میں حلول کر جاتا ہے اور نبی وہاں سے واپس لوٹتا ہے، ایک انقلابی فکر لے کر واپس لوٹتا ہے اور معاشرے کو بدل دینا چاہتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، نبوت اور ولایت کو دونوں کو برابر کر دیا۔ یہ کس کا اثر تھا؟ اسی استشراق کا اثر تھا۔ سرسد احمد خان نے، چونکہ بات آ گئی تو بتاتا ہوں، سرسد احمد خان نے کہا کہ جنات اور یہ شیاطین کچھ نہیں، وہ پہاڑوں میں رہنے والی ایک مخلوق ہے، اور یہ وہی کچھ بھی نہیں، یہ ایک فوارہ ہے، فاؤنٹین ہے۔ فوارہ زمین سے اٹھتا ہے، پھر زمین پر پڑتا ہے۔ یہ جتنی بھی نبوت اور وحی الہی تھی، یہ کوئی آسمانی اوپر سے آنے والی چیز نہیں تھی، بلکہ زمین سے یہ چیز نکلتی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے یہ معلومات و معارف نکلتے تھے، پھر اوپر جا کے لوٹ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتے تھے، اسی کو وحی کے نام سے آپ بیان کرتے تھے۔ اور یہ جو جبرائیل کہا جاتا ہے، یہ کچھ نہیں، یہ ایک پرچھائی تھی، جیسے ایک مجنون انسان اپنے سامنے کچھ بھی نہیں، انسان کی پرچھائی دیکھتا ہے، چیخ اٹھتا ہے، اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اس طریقے سے ایک مجنون کی طریقے سے پرچھائی دیکھتے تھے، اس کو اپنے یعنی کیا کہہ دیا؟ جبرائیل کہہ دیا۔ یہ تمام معلومات کہاں سے آئی؟ اس وقت انہوں نے، جس وقت یہ زمانہ چل رہا تھا، ان بزرگوں کا زمانہ چل رہا تھا، ایٹم نہیں ٹوٹا تھا، ایٹم ابھی نہیں ٹوٹا تھا، ایٹم ماورائے کائنات تمام چیزوں کا انکار کیا گیا۔ تو اس وقت ایسے موقع پر ان علماء نے کہا کہیں شریعت ہی کا انکار نہ کر بیٹھے، اس لیے شریعت کی اس طریقے سے انہوں نے تعویلات کر دی۔ آج ایٹم ٹوٹ چکا ہے، ماورائے کائنات ایک بہت سے عوالم ہیں، اس کا اقرار انسان کر چکا ہے، اب کوئی مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس زمانے میں آپ لوگ پیدا ہوئے، ان تمام باطل عقیدوں کا، ان تمام باطل عقائد کا رد ڈٹ کر کیا جا سکتا ہے۔ اور چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو، ان تمام باطل افکار کا رد کون کر سکتا ہے؟ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اصحاب نصوص ہی کر سکتے ہیں۔ اور کر سکتے ہیں؟ اصحاب نصوص ہی کر سکتے ہیں، جس کے بارے میں مولانا آزاد، بلکہ اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا کہ اہل الرائے کو بہت سے قضاءات ملے، بہت سے اوقاف ملے، بہت سی حکومتیں ملی، اس کے باوجود جب عوام کے سامنے آتے تو گونگے ہو جاتے تھے۔ مسائل کو حل کرنے کے لیے وہی لوگ کامیاب نکلے جو لوگ اصحاب النصوص تھے۔ جب میں نے الفاظ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھی اور انہی کلمات کو مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرے میں ذکر کیا ہے، تو اس وقت ہمت بنی ان مستشرقین کا منہ توڑ جواب دینا ہے اور ان مستغربین کا منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اس وقت میں نے ہمت کی اور منہجی بحث اثر الاستشراق علی المنہج العقدی الاسلامی بالہند، میں نے پورے 100 سال کی تاریخ کا مطالعہ کر کے اس کا میں نے رد لکھا، 1850 سے لے کر 1950 تک۔ تو یہ تھا مستشرقین نے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں، ساری باتیں تو نہیں بتا سکتا، جو خلاصہ کلام، جو اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مستشرقین کی یا استشراق کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی شمار کیا جاتا ہے کہ استشراق یا مستشرقین نے ہندوستان سے 3 احمد چنے، 3 احمد کا انہوں نے انتخاب کیا۔ پہلا احمد سر سید احمد خان، سر سید احمد خان یورپ لے گئے اور برین واش کیا، واپس آئے تو پھر کیا کیا گل کھلائے اور کیسے کیسے افکار انہوں نے پیش کیا۔
جنت کا انکار، جہنم کا انکار، یعنی جنات کا انکار، وحی کا انکار، جبرائیل کا انکار، اس سے بڑھ کر اور انکار کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایسے موقع پر ایک بات کہتے ہیں میں آگے بڑھوں گا کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں میرے پاس چلا آیا، پوچھا تو کہا کہ میں قاسمی ہوں۔ کیا مطلب قاسمی کا؟ دیوبند کا فارغ ہوں، اور مجھ سے کہا کہ مجھے سر سید احمد خان کی چند کتابیں دیجیے۔ میں نے کہا کہ کیوں؟ کہا کہ سر سید احمد خان کی کتابیں میں اس لیے طلب کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ مطالعہ کر کے دیکھوں، اس لیے کہ ہمارے علماء نے ان کو کافر قرار دیا۔ تو میں نے کہا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح، جو شخص شراب بنائے اور وہ شخص جو شراب پیے، دونوں میں بڑا مجرم کون ہے؟ شراب بنانے والا ہے۔ شراب بنانے والے کا سر قلم کر دیا جاتا ہے، شراب پینے والے کو 80 کوڑے مار کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو آپ کے علماء نے شراب بنایا، سر سید احمد خان نے صرف شراب انہوں نے پی ہے، اس لیے کہ قواعد تم نے بنائے، ان قواعد کا غلط استعمال انہوں نے کیا۔ تم نے لکھا کہ الاحاد لا تفید الیقین تفید الظن، اور اسے استعمال کیا، تمام ان احادیث کا انکار کیا جو احاد ہیں۔ یا آپ لوگوں نے الاحاد لا یستفاد بها فی العقائد، احاد کو عقائد میں استعمال نہیں کیا، استفادہ نہیں کیا۔ تم نے لکھا، تم نے قانون بنایا اور اس کو انہوں نے استعمال کیا۔ تو اس طریقے سے یعنی نصوص کو کمزور کرنے والے قواعد بنا کر تم ہیں، اس کے بعد انکار کرنے والے سر سید احمد خان ہیں۔ سر سید احمد خان نے ایک جگہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، اتنے تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک طویل و عریض عرش عظیم کا سب نے اعتراف کیا ہے۔ امت کے پورے علماء نے ایک طویل و عریض عرش کا اعتراف کیا ہے، مگر اس بات پر بھی اتفاق کیا ہے کہ نہ اس عرش پر اللہ تبارک تعالیٰ نہ کبھی مستوی تھا، مستوی ہے، نہ مستوی ہوگا۔ ایسے عرش کی کیا ضرورت ہے؟ میں عرش کا بھی انکار کر دوں گا۔ ابتدا کہاں سے تھی؟ آپ سے تھی، آپ کے علماء سے تھی۔ بعد میں چل کر ایک قدم آگے بڑھ گئے تو ان کو کافر کہہ دیا، تو اس سے پہلے تم کافر بن جائیں گے۔ تو بہرحال بات بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پھر میں لوٹ کر آؤں گا، ان سید احمد خان کے اثرات کو دیکھنے کے لیے میں نے علی گڑھ کا بھی سفر کیا، وہاں کے حالات بھی دیکھے، وہاں کے طلباء سے بھی ملا، وہاں کے اساتذہ سے، پروفیسروں سے میں نے ملا، وہاں کی لائبریریاں میں نے دیکھی، لیکن وہ اثرات اب باقی نہ رہے سر سید احمد خان کے۔ اللہ کا شکر ہے۔ پھر آگے چل کر ایک اور احمد کا انہوں نے اختیار کیا، وہ ہے غلام احمد قادیانی۔ غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا، انتخاب کر کے کہا کہ عرب کا ایک نبی ہے، اس کے مقابلے میں اگر عجم کا ایک نبی بنا دیا جائے تو پوری دنیا، عجم کی دنیا اس نبی کے پیچھے چلی جائے گی اور اس نبی کو چھوڑ دے گی، عرب و عجم کے اندر اختلاف پیدا کر دیں گے، مسلمانوں کو بانٹ دیں گے، اس کے بعد آرام سے حکومت کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے انہیں بڑی محنت کی اور بہت اونچا اٹھایا، کس کو؟ غلام احمد قادیانی کو۔ قادیانیت نامی ایک نیا دین، ایک نئی شریعت انہوں نے پیدا کری۔ قادیانی وہ کہتا ہے کہ میرا خدا بھولتا ہے، میرا خدا یعنی نعوذ باللہ مجامعت کرتا ہے، میرا خدا نعوذ باللہ دستخط کرتا ہے۔ میں خدا تک پہنچا تھا اور وہاں میں نے دستخط کروائے، اور کرنے کے بعد خدا نے اس قلم کو توڑ دیا، اس کا سیاہی میرے کپڑوں پر پڑا ہے، آج بھی میرے پاس وہ کپڑے موجود ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس قادیانی نے دعویٰ یہ کیا کہ میں مسلمانوں کے لیے ابن مریم بنا کر بھیجا گیا ہوں، ان کے نجات کے لیے آیا ہوں، اور ہندوؤں کے لیے کرشن کا دیوتیہ اوتار بن کر آیا ہوں، ہندوؤں کو نجات دلاؤں گا۔ اور اسی طریقے سے کس کے لیے؟ نعوذ باللہ، مسلمانوں کے لیے محمد کا دیوتیہ اوتار بن کر آیا ہوں، یعنی محمد
اسی شکل میں دوبارہ آ گئے میں ان کو نجات دلاؤں گا۔ تو یہ دعوے اس نے کیے۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم ابن مریم کیسا بن گیا، اور وہ ابن مریم جو پہلے آئے تھے کیا تھے، اس نے کہا کہ وہ ابن مریم نہیں تھے، وہ عیسیٰ اسرائیلی تھے، عیسیٰ اسرائیلی تھے، وہ جھوٹے تھے، وہ کذاب تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، وہ فلاں تھے، ہزار گالیاں اس نے دے دی، اور کہا کہ میں ابن مریم ہوں۔ تو ابن مریم کیسے بنا؟ تو کہا کہ میں خود کشف کے اندر دیکھتا ہوں کہ میں عورت بن گیا ہوں، نعوذ باللہ، خدا مرد بن گیا ہے، اس نے مجھ میں مردانگی بتائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں، یہ کہا اس نے، لکھا ہے، سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ 9 ماہ تک میں حاملہ رہا، جب ولادت کا موقع آیا تو میں پھر عورت سے مرد بن گیا، اور میں خود ابن مریم بن گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی ہزار لعنتیں اس شخص پر ہو، تو لیکن یہ نبوت بھی کامیاب نہیں ہو سکی، یہ کوشش بھی مستشقین کی کامیاب نہیں ہو سکی۔ چند لوگوں نے مانا، چند لوگوں نے، جہاں جہالت ہے وہاں پر یہ فکر آگے بڑھ رہی ہے، جہاں جہالت ختم ہو گئی، جہاں علم آ گیا، اس وقت یہ خیال رخصت ہو گیا۔ کیونکہ آپ جا کر دیکھیے ہمارے کوسٹل کے اندر، کوسٹل آندھرا میں، جہاں بہت سی آبادیاں جہاں تیلگو والوں کی ہیں، ان کے اندر انہوں نے یہ پھیلایا ہے، اور کئی لوگوں کو قادیان کی زیارت کروائی، حج کروایا ہے، اور کئی طلباء 3 سال کے کورس میں، 5 سال کے کورس میں، 7 سال کے کورس میں اب پڑھ رہے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا قادیان سے کوئی قادیانی آتا تھا اس کو مار بھگا دیا جاتا تھا، لیکن ہمارے بچے وہاں پڑھ کر آج وہ لوٹ کر آ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد حالات کیسے ہوں گے، بہت حد تک ہم نے اس کا استدراک کیا، بہت حد تک۔ میں نے کتاب لکھی، قادیانیت ایک خود ساختہ مذہب ہے، دین اسلام کا فرقہ نہیں۔ اور اس کے اندر میں نے وہ دلائل انہی کی کتابوں سے، ایسے دلائل میں نے اس کے اندر دیے کہ جس کی وجہ سے ان پر رد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اچھا کام جو ہوا ہے آندھرا پردیش کے اندر، مولانا ثناء اللہ امرتسر رحمۃ اللہ علیہ نے رد قادیانت پر جتنے پامفلیٹ بنائے تھے وہ تمام کے تمام تیلگو زبان میں ترجمہ کر لیے گئے ہیں، اور سوائے ہمارے جماعت اہل حدیث کے کسی کے پاس اتنا میٹیریل نہیں ہے جو رد قادیانت پر رد کیا جا سکتا ہے، الحمدللہ۔ اس طریقے سے اس قادیانت کا جنازہ نکالنے کے لیے پوری امت ایک ہوئی، الحمدللہ، اس سے اتنا نقصان نہیں پہنچ سکا۔ اب آئیے تیسرا احمد کون ہے بتائیے آپ لوگ؟ احمد رضا خان، ہزار لعنتیں ہوئے اس شخص پر، اس کا انہوں نے انتخاب کیا، اور اس نے 2 رول ادا کیے۔ ایک رول شیعیت کا ایجنٹ بنا، دوسرا رول مستشرقین اور استعمار کا ایجنٹ بنا۔ دونوں میں کامیاب ہو گیا، دونوں میں کامیاب۔ آج ہندوستان میں امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا حصہ گمراہ ہوا ہے اسی احمد قادیانی کی وجہ، احمد رضا خان کی وجہ سے۔ یہ حقیقت میں ایک شیعہ خاندان سے تھا، اور یہ خود شیعی تھا، سنیوں کا بھیس بنایا، سنیوں میں داخل ہوا، سنیوں کے بہت سے عقائد، یعنی شیعوں کے بہت سے عقائد سنیوں میں اس نے رواج دیا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمجتبیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یہ کس کا شعر ہے؟ احمد رضا خان کا شعر ہے۔ میں نے بچپن میں سنا تھا، جس وقت میں اپنے گھر سے کھیت کو جاتا تھا، وہاں چند نوجوانوں سے ملتا تھا، جو بزرگوں سے ملتا تھا، جو بھینس چرانے والے، ادھر ادھر کے کام والے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک بزرگ سے میں نے یہ شعر سنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ۔ تو اس کا مطلب مجھے معلوم نہیں تھا، نہ مجھے فارسی آتی تھی نہ عربی آتی تھی۔ جب میں دکتورا کی بحث لکھنے کے لیے بیٹھا تو بریلویت کی کچھ کتابیں جمع کیا، تو اس میں ایک کتاب لکھی حدائق بخشش، اس کے اندر یہ شعر پایا گیا، یہ شعر پایا گیا۔ تو کیا ہے اس کا مطلب؟
لی خمستن پنجتن پاک اطفی بہا، جس کے ذریعے میں بڑی سی بیڑی بیماری بھی آ جائے اس کو میں بھگا دوں گا. ایسے ڈاکٹروں کی کیا ضرورت ہے جو پیچھے بیٹھے ہیں آپ کے؟ ڈاکٹروں کی ضرورت ہی نہیں، یہ شعر یاد کر لیں تو کافی. اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ، جان توڑ اگر بیماری بھی آ جائے 5 نام لے لوں گا، بیماری فرار ختم. اطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، المجتبیٰ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وابناہما ان کے دونوں بیٹے حسن حسین، والفاطمہ 5ویں فاطمہ. تو یہ عقیدہ کس کا ہے؟ شیعہ کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کے اندر رواج دے دیا اس نے. اور اسی طریقے سے جب کبھی مجھے مصیبت آ پڑتی ہے تو میں کہتا ہوں یا علی یا علی یا علی. یہ تعزیہ ہے، یہ پنجہ ہے، اور یہ درگاہ ہے، یہ جو عرس ہے، یہ ساری چیزیں شیعہ سے نکال کر سنیوں میں پھیلا دیا. یہ میلاد النبی ہے. میلاد النبی صرف بریلوی کرتے ہیں، دیوبندی نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں شیعہ کی ہیں. یہ شیعی تھا، بھیس کس کی بنایا؟ سنیوں کے بنایا، اور پورے عقائد اٹھا کے مائی عائشہ کے بارے میں اس نے برا بھلا کہا ہے، اس کی کتابوں میں پایا جاتا. یہ تو ادھر یعنی شیعت کا ایک چہرہ تھا، اس طریقے سے برباد کرنے کے لیے مسلمانوں کو اس طریقے سے نمودار ہوا. دوسرا اس کا ایک پہلو تھا، کس کا؟ مستشرقین کا نہیں، احمد رضا خان کا. دوسرا یہ تھا کہ مستشرقین کے لیے کام کریں. ایک بات یاد رکھیے، وہ یہ کہ عیسائیت کو جو یورپین نے اپنایا ہے وہ ان کو جنت دلانے کے لیے نہیں، جنت دلانے کے نہیں. وہ خود اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، ہم خود عیسائی مذہب پر عمل نہیں کرتے. اس کی زندہ مثال میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے. UK جب میں گیا تھا تو دیکھا کہ وہاں پر چرچ ایک سے بڑھ کر ایک بیچے جا رہے ہیں، فردہ سیل فردہ سیل فردہ سیل. اور ہماری جمعیت کی جو یعنی آفس ہے وہ ایک بہت بڑے چرچ کو لے کر بنائی گئی ہے. اتنی بڑی آفس ہے کہ اس کے اندر آفس بنائی گئی، لائبریری بنائی گئی، مسجد بنائی گئی، کالونی بنائی گئی، اسکول بنائے گا، ساری چیزیں ایک چرچ لے کر اس کے اندر ساری چیزیں بنائی گئی. اور روزانہ عیسائیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اس بات کو سن کر آپ تعجب کریں گے، وہاں پر جو مردم شماری کا فارم ہے اس کے اندر سے وہ کالم نکال دیا گیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے. کوئی یورپین اپنا مذہب عیسائی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ عیسائیت کیوں اپنایا گیا؟ اس مذہب کے ذریعے لوگوں کو اپنے ماتحت کریں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس مذہب کے ذریعے لوگوں کو، ایشیا کے لوگوں کو اپنے ماتحت کریں. چنانچہ یہ مذہب انہوں نے اختیار کیا، اور وہ مذہب صرف بنی اسرائیل کے تکمیل کے لیے، بنی اسرائیل کے شریعت کو تکمیل کے لیے آیا تھا. اس مذہب کو عالمی مذہب بنایا اور اس کے اندر تثلیث کو لے آئے. یہ نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر چیز نہیں تھی. تو اس طریقے سے عالمی مذہب بنا کر پیش کیا گیا. اور اس کے اندر صرف اتنا ہے کہ آپ جتنی چاہیں برائیاں کرو، جتنے چاہے جرائم کرو، ایک مرتبہ آئے کہ صلیب کے پاس اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لو، سارے کفارہ بن گیا، ختم. زندگی بھر چرچ سے دور رہو. یورپ کی تو حالت ایسی ہے کہ وہاں پر موبائل چرچ بنائے گئے. موبائل چرچ لا کر تمہاری دکان کے سامنے، تمہارے گھر کے سامنے کھڑایا جاتا ہے، لیکن اس کو بھی پلٹ کر دیکھنے والا کوئی نہیں. جو بڑا دیندار ہے عیسائی صرف 2 مرتبہ چرچ کو جاتا ہے. ایک اس وقت جب کہ وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے نام رکھنے کے لیے وہاں پر لے جایا جاتا ہے. جب مرتا ہے تو صندوق کے لیے وہاں پر اس کو لے جایا جاتا ہے، جس صندوق میں سلا کر اس کو دفنایا جاتا ہے، ورنہ کوئی چرچ کی طرف دیکھنے والا نہیں ہے. لیکن یہاں چرچ بنائے جاتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے. اس میں جس طریقے سے مچھلی کے گل کو چھوٹی مچھلی دے کر بڑی مچھلی نکالی جاتی ہے، اس طریقے سے یہ چھوٹے چھوٹے تحفے ہدایت دے کر
ان سے پیسے وصول کرتے ہیں جو چرچوں کے اندر اپنا مذہب بدل کر عیسائی بن کر آتے ہیں. ہزاروں لاکھوں روپئے وہ ماہانہ وصول کرتے ہیں. یہ دیتے نہیں، لیتے ہیں. قرآن نے سچ کہا ہے، قرآن نے سچ کہا ہے. یہ لوگ اپنے اسے مذہب کے ذریعے باطل طریقے سے کھاتے ہیں، حقیقت میں وہ باطل طریقے سے کھاتے ہیں. تو بہرحال بات کو مختصر کرتے ہوئے کہوں گا، عیسائیت نے صرف دین کو اس نے اپنایا ہے، مستشرقین نے عیسائیت کو اس نے اپنایا ہے، یورپین نے دین کو اس نے اپنایا ہے کہ ایشیا کے لوگوں کو اس دین کو ان کے اندر پھیلا کر اپنے ماتحت بنا لے. چنانچہ جرائم کرنے کی پوری آزادی ہے، جب چاہے جتنے چاہے جرائم کرو، ایک مرتبہ جا کر صلیب کے پاس اعتراف کر لو، سارے گناہ ختم. اور اسی طریقے سے زندگی بھر کچھ بھی نہ کرو، اللہ کی عبادت صرف ایک مرتبہ کرسمس کر لو، آپ کے سارے گناہ ختم. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو بدلا تو احمد رضا خان کے ذریعے بدلا. آج چاہے آپ جتنی بھی گناہیں کر لیں، ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے کھڑ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے، سارے کے سارے گناہ ختم. زندگی بھر نماز نہ پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، ایک مرتبہ میلاد النبی کر لیں تو پورے سال کا کفارہ بن گیا. اور اس سے بڑھ کر ایک عقیدہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اور احمد رضا خان اس بات کے اندر کامیاب ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عین اللہ قرار دیا. عین اللہ، بالکل اللہ. اس نے لکھا وہ جو مستوی عرش تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. اور لکھتا ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور جا کر دیکھا تو تعجب میں پڑ گیا، دیکھا کہ وہ خود وہاں ہیں. کیا فرق ہے جی دونوں میں؟ وہ احد ہے تو یہ احمد ہے، میم کا فرق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وہی جو مستوی عرش تھا اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ بن کر. تو عیسائی یعنی مسلمانوں پر یہ عیسائی، یہ مستشرقین حسد کرتے ہیں. یہ رات و دن اللہ کو پکڑ کے کیوں رہیں، محمد پر درود کیوں بھیجیں، محمد کی تعلیمات پر لمبا لمبا محمد کو کیوں یاد کریں. ان کے دین کو ختم کر دو، ان کے دین کو ویسا دین بنا دو جیسے عیسائیوں کا دین تھا. عیسائیوں کا دین بنانے میں، اسلام کو یا مسلمانوں کو دینے میں احمد رضا خان کامیاب ہو گیا. تباہ کاریاں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی استشراق کی، مستشرقین کی؟ یہ ہے تباہ کاریاں، یہ ہے تباہ کاریاں. اور اس سے بڑھ کر کہنا تو بہت ہے، لیکن میرے خیال میں وقت بھی ہو چکا ہے. ختم کر دیا جائے، کچھ سنایا جائے؟ اور آدھا گھنٹہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ اور کہاں سے آ گیا آدھا گھنٹہ؟ تو بہرحال ان مستشرقین نے بہت سی تباہ کاریاں کی ہیں، لیکن کہیں کہیں انہوں نے فائدہ بھی پہنچایا ہے، جانے انجانے میں فائدہ پہنچایا. مستشرقین نے یہ چاہا، جب مستعمرین بن گئے، ہندوستان کے اوپر چھا گئے، انہوں نے ایک کام کرنا چاہا. اور میں بتاتا چلوں، ان کے ہاں جینے رہنے کے وسائل تو دور کی بات، روحانی کوئی وسیلہ ان کے پاس نہیں ہے. جتنی آسمانی کتابیں کہاں کہیں، ایشیا کہیں، یورپ کی ایک کتاب بھی نہیں. تورات ایشیا میں نازل ہوئی، انجیل ایشیا میں نازل ہوئی، اور صحف موسیٰ ایشیا میں نازل، صحف ابراہیم ایشیا میں، زبور ایشیا میں، قرآن ایشیا میں. آج تک یورپ کی کتاب ہم نے کوئی نہیں سنی. جیسے ان کی عادت ہے یہاں کا را میٹیریل لے جا کر اپنے پاس چیز بنا کر پھر اس کو اپنے بڑی قیمت پر بیچتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے انہوں نے کام کیا. یہاں سے تورات اور انجیل لے کر گئے اور وہاں اس کو انہوں نے بائبل بنایا. بائبل بنا کر پھر ایشیا والوں کو دیا کہ تم بائبل پڑھتے رہو. بے نہیں ویسا ہی کام مسلمانوں کے ساتھ بھی انہوں نے کرنا چاہا. جب یہ لوگ مستعمرین پورے ہندوستان کے اوپر قابض ہوئے، پورے جتنے پریس ہیں ان پر، تمام پریس پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا. عبدالحق محدث دہلوی
اپنے ترجمان القرآن کے مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں، پورے طور پر قبضہ کر لیا، سارے پرس اپنے ہاتھ میں آ گئے۔ اب اس کے بعد بڑی بڑی قیمتوں سے قرآن کے نسخے خریدنے لگے۔ ان کا ارادہ یہ تھا جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نسخے ختم ہو جائیں گے تو پھر قرآن کو لے جا کر جیسے بائبل بنایا ویسی کوئی کتاب بنا کر مسلمانوں کو دیں گے، لیکن اس قرآن کو کیا کر سکیں گے؟ سینکڑوں، لاکھوں، کروڑوں مسلمانوں کے دل میں جو قرآن ہے، چنانچہ یہ لوگ بدل نہیں سکے۔ ایک اور کام انہوں نے کیا قرآن مجید کے ساتھ، گریک کے اندر انہوں نے ایک میوزیم بنائی، میوزیم بنا کر اس کے اندر دنیا کے جتنے نسخے ہو سکتے ہیں قرآن مجید کے، الگ الگ پریس سے چھپے ہوئے، ساروں کو جمع کیا۔ اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ان نسخوں کے اندر ٹکراؤ بتائے، جیسے ان کے ہاں بائبل کے اندر ٹکراؤ ہوتا ہے، 400 بائبل ہیں الگ 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 الگ، ویسے قرآن کو ثابت کریں۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ ایک زلزلہ آیا، پورے کا پورا میوزیم زمین میں دھس گیا۔ اور انہوں نے ایک کام یہ بھی کیا کہ مسلمانوں کو آپس میں الگ الگ کرنے کے لیے دو چیزوں پر ان کو بڑی چڑ ہے، ایک کعبۃ اللہ پر اور دوسرے قرآن مجید پر، اور تیسرے مسلمانوں کے اتحاد پر۔ ان کا کعبہ ایک ہے، ان کا قرآن ایک ہے، ان کا اللہ ایک۔ چنانچہ ہر اسلام کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی، چنانچہ انہوں نے کتابیں لکھی، انڈین اسلام، انڈونیشین اسلام، عربین اسلام، ایجپشین اسلام، یہاں کا اسلام ایسا ہے، وہاں کا اسلام ویسا ہے، وہاں کا اسلام ویسا ہے۔ اسلام کو مختلف طریقے سے انہوں نے ڈیوائڈ کرنا چاہا، اور ان کا فارمولا یہی تھا، ڈیوائڈ اینڈ رول۔ اور یہاں ہندوستان کے اندر قادیانیت کو قائم کرنے والے یہی تھے، بریلویت کو قائم کرنے والے یہی تھے، منکر سنت کی بنیاد رکھنے والے یہی تھے۔ اور میں نے اپنے رسالے کے اندر جتنے فرقے ہندوستان کے ہو سکتے ہیں تمام کا میں نے ذکر کرتے ہوئے ان کا تعلق استشراق سے کیسے ہے، کس پہلو سے ہے، کس انداز سے ہے، اس کو میں نے بتانے کی کوشش کی۔ چاہے وہ منکرین سنت ہو، چاہے وہ قادیانی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے جماعت اسلامی ہو، ان تمام کا تعلق استشراق سے کہیں نہ کہیں جڑتا ہے، کہیں نہ کہیں جڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ مروب ہیں، تو کس سے مروب ہیں؟ صرف اہل حدیثوں سے مروب ہیں۔ اہل حدیثوں، تم اس دنیا کے اندر حق کا معیار ہو، حق کا معیار ہو تو تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی، حق کا معیار ہو تو تمہاری ذمہ داریاں بڑھ جاتی، کیونکہ انہوں نے ہر جماعت پر اپنا اثر ڈالا ہے، لیکن خوف زدہ کس سے ہیں؟ اہل حدیثوں سے ہیں۔ ایک جگہ W ہنٹر اپنی کتاب اور انڈین مسلمس کے اندر لکھتا ہے، اور وہ گورنر تھا آگرہ نے، اس طرف لکھنؤ وغیرہ کا گورنر تھا استعمار کے زمانے میں، اس کو بھیجا گیا یعنی ہندوستان کے مختلف علاقوں کے اندر تاکہ ریسرچ کرے یہ اہل حدیث کہاں کہاں ہیں، کس حالت میں ہیں، اور ان کے حالات کیا ہیں۔ وہ اپنا بھیس بدل کر ایک مسلمان کے بھیس میں پورے یعنی ہندوستان کا دورہ کیا، اور لکھتا ہے W ہنٹر لکھتا ہے کہ جتنے گروہ ہیں، جتنے فرقے پائے جاتے ہیں ہندوستان کے اندر، سارے کے سارے تمہارے ماتحت ہو سکتے ہیں سوائے اہل حدیث کے۔ کیوں؟ ان کے اندر جہادی روح باقی ہے، اور ان کے اندر سنتوں سے محبت باقی ہے۔ ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑی، ان کو بدل نہیں سکتے۔ اور ان کی علامت لکھتا ہے W ہنٹر کہ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا ایک دائی گدھے پر سوار ہوتا ہے، پراگندہ بال ہوتے ہیں، کان میں اس کا مسواک ہوتا ہے،
اور اس کا تہبند نصف ساخت تک ہوتا ہے، گدھے پر سوار ہوتا ہے، کسی بھی قریے میں جاتا ہے، بیچ قریے میں ٹہرتا ہے اور پکار اٹھتا ہے، او اللہ والو، او اللہ والو، او اللہ والو جمع ہو جاؤ۔ جب گدھے کو کسی درخت سے باندھتا ہے اور لوگ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر قال اللہ قال رسول کہتا ہے اور وہاں سے چل پڑتا ہے۔ یہ علامت اس نے بتائی اور کہا کہ خط لکھا وکٹوریہ رانی کو، کہا کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوگی اگر وکٹوریہ رانی اپنے رعایا کو نہ پہچانے۔ تمہاری رعایا میں فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت ہے، فلاں جماعت ہے، اس کے ساتھ ایک ایسی بھی جماعت ہے جس کو وہابی جماعت کہا جاتا ہے، اور وہ جماعت کا فرد اس شکل میں ہوتا ہے برابر اس زمانے کے اہل حدیث کی تصویر کشی اس نے کی ہے اپنی کتاب کے اندر۔ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حق کے معیار ہو۔ دنیا میں حق کے معیار کتنے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں؟ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بتائیے؟ بس اور پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، کتنے ہیں؟ 4 ہیں، 4۔ کتابوں کے اعتبار سے حق کا معیار کتاب و سنت ہے۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا بها لن تضلوا ما تمسکتم بها۔ کتاب و سنت کتابوں کے اعتبار سے حق کا معیار ہے، اور زمانے کے اعتبار سے 3 زمانے حق کا معیار ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آج کسی مسئلے پر جھگڑا ہو جائے، بہت پیچھے جا کر دیکھیے، جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بہت پیچھے چلے جائیے، خیر القرون میں چلے جائیے، وہاں جو چیز دین کے نام سے تھی تو آج بھی دین ہے، اگر وہاں وہ چیز دین کے نام سے نہ تھی تو آج بھی دین نہیں۔ حق کا معیار ہے کیا نہیں؟ قرون ثلاثہ زمانے کے اعتبار سے حق کا معیار ہے۔ اچھا، جغرافی اعتبار سے حق کا معیار کہاں ہے؟ کس اعتبار سے؟ وہی میں نے بتا دیا، بتائیے۔ جغرافی اعتبار سے حق کا معیار مدینہ منورہ۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، الایمان یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا۔ ایمان مدینہ منورہ سے نکلا ہے، اور ایک زمانہ آئے گا اصل ایمان پھر مدینہ منورہ میں پہنچ جائے گا۔ الایمان یعرض المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرہا۔ جس طریقے سے سانپ اپنے بل سے نکلتا ہے، جنگل و بیابان میں گھومتا ہے، شام ہوتے ہوتے پھر دوبارہ اپنے بل میں چلا جاتا ہے، اور اس حدیث کو سنہری الفاظ میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر جالی میں لکھا ہوا۔ اور یہ بھی فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وَسَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَضْرِبُونَ أَكْبَادَ الْإِبْلِ فَلَا يَجِدُونَ عَالِمًا أَعْلَمَ مِنْ عَالِمِ الْمَدِينَةِ۔ ایک زمانہ آئے گا، لوگ علم کی تلاش میں نکلیں گے، حق کی تلاش میں نکلیں گے، ساری دنیا گھومیں گے، مختلف سواریاں اختیار کریں گے، آخر کار جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو وہاں پر جس عالم کو پائیں گے، جن علماء کو پائیں گے، اس سے بڑھ کر دنیا میں کہیں اتنا علم والے نہیں ملیں گے۔ آج جامعہ اسلامیہ ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، حق کا معیار ہے کہ نہیں؟ اصل ایمان وہاں پائیں گے۔ آپ کے معلومات کے لیے بتاؤں کہ کب تک ہم گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، دوسرے کا قائد پڑھ رہے تھے، اس وقت تک جب تک کہ مدینہ منورہ کے علماء، وہاں کے اساتذہ یہاں آئے اور اپنے تعلقات پیدا کیے، وہاں کی کتابیں وہ لے کر آئے، تب پتہ چلا کہ لوگوں کو عقائد سلفیہ کیا ہوتے ہیں۔ یہ حق کا معیار ہے جغرافی اعتبار سے۔ 3 ہوئے، چوتھا معیار چوتھا معیار کیا ہے؟ چوتھا معیار آپ ہیں، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق۔ ایک جماعت ایسی ہوگی قیامت تک حق کے اوپر گامزن رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔
کوئی شخص کتاب کھول کر حق دیکھ نہیں سکتا، قرون اولیٰ میں جا نہیں سکتا، ہر شخص جامع اسلامیہ میں مدینہ منورہ میں جا کر پڑھ نہیں سکتا۔ چلتا پھرتا حق اگر دیکھنا چاہے تو آپ کے اندر دیکھے گا۔ حق کے معیار بنیں گے؟ بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بننے کے لیے کیا کرنا ہے؟ صحیح علم سیکھنا ہے، عمل کے ساتھ، علم کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور ایمانی اعتبار سے درجہ بدرجہ آگے بڑھنا ہے، اسلام کے درجے سے ایمان کے درجے تک، ایمان کے درجے سے احسان کے درجے تک پہنچنا ہے، ولایت حاصل کر کے رہنا ہے۔ احسان کا درجہ ولایت کا درجہ ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه۔ ولا يزال، کیا ہے وہ؟ وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإذا دعاني لأجيبنه وإذا استعاذني لأعيذنه۔ آج اس معیار کو پہنچنا ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے دوست کو نقصان پہنچاتا ہے اس کے خلاف میں جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ اور بندہ سب سے پہلے فرائض کی انجام دہی کرے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، پھر اس کے بعد علم کافی نہیں ہے، علم کے ساتھ عمل، فرائض کے بعد نوافل اور سنن ہے، برابر وہ کرتا رہے گا یہاں تک کہ میرے قریب پہنچ جائے گا۔ جب قریب پہنچ جائے گا تو میں اپنی ولایت میں اس کو داخل کر لوں گا، اور پھر میں اس کا کان بن جاؤں گا جس سے سنے گا، اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے دیکھے گا، اس کا ہاتھ بن جاؤں گا اس سے پکڑے گا، اس کے پیر بن جاؤں گا اس سے چلے گا۔ کیا مطلب؟ بندہ اللہ ہو گیا، اللہ بندہ ہو گیا؟ نہیں۔ کسی نے کہہ دیا صوفی نے، من تو شدم تو من شدی تاکس نگویت بعد ازیں تو دیگرم میں دیگری۔ نہیں، بندہ الگ ہے، اللہ الگ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ فوق کل شیء بائن عن خلقی، اللہ اپنے مخلوق کے ہر چیز سے اوپر ہے، اس سے الگ ہے۔ یہاں کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ بندہ اپنی آنکھ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے کان کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے ہاتھ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنے پیر کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، کہتا ہے اے پروردگارا یہ اعضاء دیے ہوئے تیرے ہیں، تیرے حکم سے استعمال کروں گا، جس چیز کو دیکھنے کی اجازت دے گا اسی چیز کو دیکھوں گا۔ آج ہم کن کن چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ ذرا سوچ کر دیکھیں۔ میں انہی چیزوں کو سنوں گا جن کی تو اجازت دے گا، میں انہی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں پکڑوں گا جس کی تو اجازت دے گا، اور میں وہیں جاؤں گا جہاں جانے کی تو اجازت دے رکھی ہے۔ اس مرتبے پر پہنچ جائے تو ولایت کا مرتبہ ہے، اس مرتبے پر پہنچ جائے تو آپ حق کا معیار بنیں گے، دنیا آپ کو دیکھے گی، آپ کو دیکھ کر حق سیکھے گی، آپ کے جیسا بننے کی کوشش کرے گی۔ کیا ارادہ ہے؟ سب عزم مصمم کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ آپ کا حق کا معیار ہے، لا تزال طائفۃ من امتی، اگر آپ سے امید نہ رکھی جائے تو اس معیار کی اور کس سے امید رکھی جا سکتی ہے؟ کسی سے امید نہیں رکھی جا سکتی۔ عزیز طلبہ، آپ کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے، هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ جمادات سے اٹھا کر نباتات، نباتات سے اٹھا کر حیوانات، حیوانات سے اٹھا کر انسان بنایا، انسانوں بھی امت محمدیہ میں پیدا کیا، امت محمدیہ میں بے شمار فرقے ہیں، ان میں سے تمہیں اہل سنت والجماعت کا ایک فرد بنایا۔
وجاہدوا فی اللہ حق جہادی هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. جاہدوا فی اللہ کیا مطلب ہے؟ افراغ الطاقہ، اپنی پوری محنت صرف کر دو اس راہ کے اندر، اونچے معیار کو پہنچ جاؤ، دنیا کو بتا دو کہ ہم حق کا معیار ہیں. انشاءاللہ سب بنیں گے، سب لوگ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی توفیق سے نوازے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.